اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اسی سیریز کی جو پچھلی سیریز تھی اس کی دوسری ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے اسی موضوع پر بات کی تھی اور اس دفعہ بھی ہم اسی موضوع کے حوالے سے ایک نئے انداز میں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ دوستو، سوال یہ ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے، یا اسلام جو ہے یا دین جو ہے وہ انسان سے کیا تقاضا کرتا ہے؟ تو میرے دوستو، جو سب سے پہلا تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا میں جب وہ آ گیا ہے، اب اس کی طرف جو ہدایت نازل کی جائے گی وہ اس کو پہچانے، وہ اس کا ادراک کرے، وہ باطل کے مقابلے میں حق کو پہچانے، وہ تاریکی کے مقابلے میں روشنی کو پہچان لے۔ یہ سب سے بڑا جو ہے وہ انسان کا جو اس دنیا میں تخلیق کرنے کا جو مقصد ہے انسان کو، اور اس کی طرف جو روشنی بھیجی گئی ہے وہ اسی لیے بھیجی گئی ہے تاکہ وہ اس امتحان میں جس کو وہ ڈالا گیا ہے، جو شیطان کے ذریعے سے اس کو ایک امتحان میں ڈالا گیا ہے، اس دنیا میں اس کو جو ہے نا ایک امتحان گاہ جو ہے وہ قرار دے دیا گیا ہے، تو اس امتحان گاہ میں اس دنیا میں وہ اس باطل کے مقابلے میں، وہ اس طاغوت کے مقابلے میں حق کو جو ہے وہ پہچان سکے، وہ اتنا ادراک رکھتا ہو، اتنی سوچ و فہم رکھتا ہو، اتنا شعور رکھتا ہو کہ وہ حق کو پہچان سکے کہ ہاں یہ جو ہے وہ حق ہے، یا کم از کم اتنا تو وہ کر سکتا ہو کہ وہ تاریکی کے مقابلے میں روشنی کو پہچان سکے۔ یعنی اتنا تو بہت کم بھی اگر اس میں شعور ہو تو یہ اتنا تو کہہ سکتا ہے کہ تاریکی کے مقابلے میں روشنی کو پہچان لے کہ ہاں جی یہ روشنی۔ اور میرے بھائیو، اسی کو ہم نے کیا کہا پچھلی ویڈیو میں کہ یہ ایمان ہے۔ یہ وہ کیا لے آیا ہے؟ یہ ایمان لے آیا ہے۔ ایمان یہی ہے کہ ہم باطل کے مقابلے میں، ہم عقل کے مقابلے میں، ہم فلسفہ اور سائنس کے مقابلے میں، ہم ڈیوائن کے ذریعے سے، جو الہام کے ذریعے سے، جو وحی کے ذریعے سے جو ہدایت نازل کی گئی ہے، ہم اس ہدایت کو پہچان سکیں، ہم کہہ سکیں کہ ہاں جی یہ وہ روشنی ہے جو اللہ رب العزت نے نازل کی ہے، یہ وہ حق ہے جو باطل کے مقابل ہے، جس کو اللہ نے خود کہا کہ فرقان ہے، کہ یہ قرآن کے بارے میں کہ یہ باطل اور حق کے درمیان جو ہے وہ فرق کر دینے والا ہے۔ تو بطور انسان جو اللہ کا تقاضا ہے انسان سے، تو اس کا پہلا پڑاؤ یہی ہے، اس کی شروعات، اس کا دروازہ یہی ہے کہ وہ اس باطل کے مقابلے میں، تاریکی کے مقابلے میں اس روشنی کو اور اس حق کو پہچان سکے۔ میرے دوستو، ہم نے کہا تھا کہ عقائد جو ہے، عقیدہ جو ہے وہ بھی اسی کا حصہ ہے۔ یعنی جب وہ ایمان لے آیا، فار ایگزامپل جو ایمان ہے وہ تو اللہ پر ہے، اس کے رسول پر ہے، کتابوں پر ہے، اور اسی طرح بتدریج دیگر اشیاء پر ایمان لانا ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کی جزیات ہے وہ پھر عقائد میں واضح ہوتی ہے۔ تو جب انسان ایمان لے آئے تو پھر اس کو چاہیے کہ وہ زیادہ محنت اپنے عقیدے میں کرے۔ تو میں اپنا اگر آپ کو بیان کروں تو میرے خیال میں، اور انشاءاللہ یہ درست ہوگا، کہ عقائد فی زمانہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت کے ہی درست ہے، اور اس میں یہ تمام شامل ہے۔ یعنی اس میں دیوبندی، اس میں بریلوی، اس میں اہل حدیث، یا اس کو جس کو آپ غیر مقلدین کہتے ہیں، لیکن جو دلیل اربع کو جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی وہ اللہ کی کتاب کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو عمل ہے، یا اس کی جو سنت ہے، یا ان کی جو حدیث ہے اس کو مانتا ہے، اور جو اس کے متعلق صحابہ کا یا بزرگان کا جو پیچھے گزر چکے ہیں ان کے فہم کو درست مانتا ہے کہ ہاں جی انہوں نے اس کو درست سمجھا، یا کم از کم صحابہ کی جو جماعت ہے اس کے اجماع کو وہ درست سمجھتا ہے، اور پھر آخر میں جو ہے وہ اجتہاد ہے یا قیاس ہے، جو ان دلائل کو درست مانتا ہے، جو امت کی اس فہم کو درست مانتا ہے، تو میرے بھائیو یہ عقائد اہل سنت والجماعت ہے، اور یہی عقائد جو ہے وہ کیا ہے، وہ میری نظر میں درست ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب وہ ایمان لے آئے، اس روشنی کو دیکھ لے، اس کو پالے، تو اس کے بعد پھر اپنے عقائد کو استوار کریں، اپنے عقائد کو درست کریں۔ یہ اس کا جو ہے وہ دوسرا پڑاؤ ہے، یا آپ سمجھے کہ پہلا ہی پڑاؤ ہے، اور اس کا دوسرا جو ہے وہ چیپٹر ہے، اس کا دوسرا باب۔ میرے بھائیو، پھر اس کے بعد کیا ہے؟ تو پھر اس کے بعد یہ ہے کہ وہ اب اس کے مقابل میں جو ہے وہ اپنا عمل کو درست کرے۔ یعنی ایک شخص ایمان لے آیا اور وہ نماز نہیں پڑھتا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا دین میں کچھ نہیں ہے، اس کے اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو یعنی ایک شخص ایمان بھی لے آیا ہے اور وہ نماز بھی، ایک تو یہ ہے کہ کسی وجہ سے اس کی نماز چھوٹ گئی ہے، یہ کوئی
یعنی یہ عمل ہے، اس کے لیے اس کو چاہیے کہ توبہ کرے، اس میں کوشش کرے، پھر سے نماز پڑھ لے۔ لیکن ایک شخص جو ہے وہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اس کو ترک کیے بیٹھا ہے، تو میرے بھائیو اس کی پہلی جو بنیاد ہے پھر اس میں شک ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں ایمان بھی رکھتا ہوں اور میرا عقیدہ بھی ہے، لیکن اس کو ترک کیے دیتا ہے کہ جو دین کے ارکان ہیں، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اب اس کے معاملے میں جو کیا ہے وہ شک ہے، کہ جو پہلا معاملہ اس کا گزر گیا ہے اس میں شک، یا وہ کہتا ہے کہ میں ایمان بھی لاتا ہوں لیکن چوری بھی کرتا ہے، وہ رشوت بھی لیتا ہے، وہ ظالم بھی ہے، ظلم بھی کرتا ہے، وہ حقدار کو اس کا حق بھی نہیں دیتا، وہ جس کا حق ہے اس کو ادا بھی نہیں کرتا، اور یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ وہ ایمان لے آیا ہے، تو یہ پھر میرے دوستو پھر اپنے دعوے میں جو ہے وہ اتنا زیادہ کوئی سچا نہیں ہے۔ تو دوسرا جو پہلا جو ایمان لے آیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اب اس کے کردار سے ظاہر ہو، کہ وہ اب سچ کو پسند کرے، وہ اب حق کو پسند کرے۔ ہاں اس کے عمل میں کمی ہے تو وہ دوسری بات ہے، اس میں وہ مزید کوشش کرے، لیکن کم از کم یہ ہے کہ وہ اس کے کردار سے جھلکتی ہو، جو دعویٰ وہ کرتا ہے ایمان کا، وہ اس کے ذاتی کردار سے جو اس کے اور اللہ کے درمیان ہے، کم از کم اس میں سے وہ چیز جھلکتی ہو۔ اور پھر آخر میں ہم نے یہ بات کی تھی کہ اب جب اس کے اپنا عمل جس میں علوم شریعت بھی شامل ہے اور جس میں برکات نبوت، جس کو طریقت یا تصوف یا احسان یا تزکیہ وہ بھی شامل ہے، تو ایک طرف وہاں وہ جگہ ہے کہ جہاں سے وہ اپنی روح کو پاکیزگی اور بالیدگی اور اس میں گداس پیدا کرتا ہے، وہ برکات نبوت بھی ہے، اور اس میں وہ علوم شریعت بھی ہے کہ جس سے وہ اپنے ظاہر کے اعمال کو سنوارنے کے لیے اور حق کو باطل سے الگ کرنے کے لیے جو علوم شریعت جو ہے وہ حاصل کرتا ہے، یہ دونوں اس میں شامل ہیں، اور اس کے ذریعے سے وہ اپنے کردار کی اصلاح کرتا ہے۔ لیکن اس کے بعد میرے دوستو معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، یہاں تک زیادہ تر مباحثے آتے ہیں، یہاں تک زیادہ تر بحث پہنچتی ہے، لیکن اس کے بعد کی جو بحثیں ہیں وہ پھر زیادہ دلائل کے ساتھ یا برہان کے ساتھ جو ہے وہ مستحکم نہیں ہو پاتی۔ لیکن میرے بھائیو یہاں پہ معاملہ ختم نہیں ہو جاتا، بلکہ یہاں سے اب ایک اور پڑاؤ ہے، یہاں سے بعد جو ہے وہ ایک اور چیپٹر ہے جو اسلام جس کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب وہ معاشرے کے اندر، وہ معاشرے کے ہر پہلو کے اندر جو ہے اس ہدایت کو جاری کرے، یا اس کو جاری کرنے کی کوشش کرے، یا اس کوششوں کا حصہ بنے کہ جو اللہ اور رسول نے جس کا معاشرے کے اندر تقاضا کیا ہے۔ تو اب معاشرے کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں، مثال کے طور پر نمازیں تو پڑھتے ہیں، لیکن آپ کی جو ہے وہ عدالتوں میں جو ہے وہ انصاف نہیں ہوتا، آپ جو ہے وہ نوکری کرنے تو سرکار کے اندر جاتے ہیں لیکن وہاں بغیر رشوت کے جو ہے کوئی معاملہ نہیں ہوتا، آپ نیک تو بننا چاہتے ہیں لیکن کوئی پردے کا، کوئی پاکیزگی کا کوئی بندوبست معاشرے کے اندر موجود نہیں ہے، نہ ریاست کے اندر ہے، نہ مقننہ کے اندر ہے، نہ عدالت کے اندر ہے، نہ انتظامیہ کے اندر ہے۔ تو میرے دوستو اسلام اب یہ تقاضا کرتا ہے کہ اب اس نظام کو جو آپ نے، جو دین الملک ہے، جو بادشاہ کا نظام ہے، اب اس دین الملک کو دین اللہ کے ساتھ جو ہے وہ تبدیل کر دیا جائے، یعنی اب ان نظاموں کے اگینسٹ جو نظام ہم نے کسی طریقے سے، یا بادشاہ نے، یا جمہور نے، یا کسی بھی جو ہے وہ آمر نے اپنے بازوی قوت سے یا اپنی عقل سے اس کو جاری کیا ہے، اب اس دین الملک کو جو ہے اس کے مقابلے میں اب دین اللہ کو جو ہے وہ قائم کیا جائے، یا اس کے قیام کے لیے کوششیں کی جائیں۔ یہی میرے دوستو اس چینل کا جو ہے وہ مقصد ہے کہ میں جو مطالعہ کرتا ہوں یا جو سوچ و فکر کرتا ہوں، وہ سوچ و فکر اپنے دوست و عزیز و اقارب اور اپنے معاشرے میں جو ہے اس کی ایک تبلیغ کروں، اور اس کو دوستوں کے سامنے جو ہے وہ میں پیش کروں۔ میرے دوستو اسی جدوجہد کا جو ہے وہ اسلام اور اللہ رب العزت جو ہے وہ تقاضا کرتا ہے۔ اس ویڈیو میں خاص کر میں نے ایک کتاب جو ہے اس سے کچھ اقتباسات، ایک 2-3 پیراگراف جو ہے وہ میں نے لیے ہیں، اور یہ محمد یاسین مظہر صدیقی صاحب ہے، اور ان کی کتاب جو ہے وہ آگرہ سے چھپی ہے 1994 میں، اور اس کتاب میں سے جو ہے وہ ہم کچھ اقتباسات جو ہے وہ آپ کی نظر کریں گے، کچھ پیراگراف، اور اسی مضمون کو جو ہے ایک اور مدلل اور مؤثر طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میرے دوستو یہ کتاب عہد نبوی کا نظام حکومت، جس میں مصنف نے پروفیسر مظہر محمد یاسین صاحب نے دور نبوی میں جو انتظامات تھے، یا جو ایڈمنسٹریٹو پروسیجرز تھے، یا عدالتوں کے حوالے سے، یا نظام کے حوالے سے، یا اپنے والیوں اور گورنروں کے حوالے سے جو طریقہ کار مقرر کیے، لوگ مقرر کیے، اس کے حوالے سے اس کتاب میں بڑی تفصیل جو ہے وہ موجود ہے۔ ہمارا مقصد ان تفاصیل کو پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم اس کے
جو ابتدائی چیپٹر ہے جو اس ہمارے موضوع کو جو ہے اس کو سپورٹ کرتا ہے، اس کو مزید مدلل اور میسر طریقے سے بیان کرتا ہے، ہم اس موضوعات کے حوالے سے جو ہے وہ کچھ پیراگراف ہے اس پہلے چیپٹر کے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اور اسی سے جو ہے ہم اپنی بحث کو آگے بڑھائیں گے۔ ریاست کا ارتقاء، اسلامی نظام حیات دین و دنیا کی تفریق نہیں کرتا۔ اب میرے دوستو یہ دیکھیں نا، مصنف کہتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تو دین اور دنیا کے معاملات میں کوئی تفریق نہیں رکھی، یعنی ایسی کوئی بات نہیں کی کہ جو قرآن و سنت سے ہمیں معلوم ہو جائے کہ اللہ اور اس کے رسول نے فرمایا ہو کہ نہیں یہ معاملات چونکہ دین کے ہیں تو اس میں تو میری اتباع کرو، لیکن یہ معاملات جو ہے یہ دنیا کے ہے تو اس میں میری اتباع مت کرو، اس میں جو ہے تمہیں آزادی ہے، یا اس میں اسلام نے اس کے حوالے سے جو ہے وہ کوئی احکامات نازل نہیں کیے۔ تو میرے بھائیو یہ خام خیالی ہے، اور لوگوں نے اس میں ایسے شکوک و شبہات جو ہے وہ پیدا کیے ہیں جس سے دین کا صحیح تصور جو ہے وہ مسخ ہو جاتا ہے، یا وہ سامنے عوام کی نگاہوں کی طرف نہیں آتا۔ مثال کے طور پر ایک تو ایسی دنیاوی معاملات ہیں نا، جس طرح اب میں بیٹھا ہوں تو ایسا بیٹھنا یعنی میز اور کرسی پر تو کسی سے ثابت نہیں ہوا ہوگا، نہ صحابہ سے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تو ایسا بیٹھنا بے شک دین میں کسی سے ثابت نہیں ہے، لیکن یہ اب اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیاوی معاملہ ہے، اور اس میں جو ہے وہ آپ صحیح طریقے سے، باوقار طریقے سے، باپردہ طریقے سے بیٹھ کر بات کریں، یہی اللہ اور اس کے رسول کا طریقہ ہے۔ تو یہ کہہ دینا کہ کسی مخصوص معاملے کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے جو ہے وہ اس کو چھوڑ دیا ہے، بیگانہ چھوڑ دیا ہے کہ نہیں یہ آپ اپنی مرضی سے کریں، اس میں کوئی نہیں مسئلہ، ایسی میرے بھائیوں کوئی بات نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہر چیز کے لیے جو ہے وہ اصول اور واضح محکم آیات جو ہے اور احکامات جو ہے وہ نازل کیے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے دین اور دنیا کے معاملے میں تفریق نہیں کی کہ کسی چیز کو جو ہے اس کو تو اس کے جورسڈکشن میں لے آئے ہیں، لیکن کسی چیز کو جو ہے وہ کھلا چھوڑ دیا ہے کہ اس میں آپ سے کوئی تعارض نہیں ہے۔ ایسا کوئی معاملہ جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول نے نہیں فرمایا۔ مصنف آگے لکھتے ہیں، انسانی اعمال کی کسوٹی نیت کے بخیر ہونے کی عظیم حقیقت ہے۔ نیت صحیح ہے تو دنیا بھی دین ہے، اور نیت غلط ہے تو دین بھی دنیا ہے۔ یہی بنیادی سبب ہے جو اسلام اور دین کو پوری زندگی بلکہ پوری کائنات کے تمام گوشوں اور پہلو پر حاوی بناتا ہے۔ زندگی اور فکر کے دوسرے نظاموں اور سلسلوں کو ماننے والے اور دین کی اصل حقیقت سے بے خبر غیر مسلم ہی نہیں، مسلمان بھی جب اس حقیقت اصلی کا ادراک نہیں کر پاتے تو اسلامی نظام حیات کی پہنائی اور گہرائیوں کو سمجھنے سے قاصر رہ جاتے ہیں۔ مصنف لکھتے ہیں کہ جس طرح اسلامی عقائد وہ ایمانیات اور عبادات یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلقات کا نظام پیش کرتا ہے، اسی طرح دنیاوی معاملات یعنی بندوں کے باہمی تعلقات کا بھی نظام عطا کرتا ہے۔ انسانی معاملات و تعلقات اگرچہ باہم مربوط متحب ہے، تفہیم و تسہیل کے لیے ان کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تہذیبی نظاموں کے الگ الگ خانوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے۔ ان میں سے ہر ایک نظام کے لیے اسلام نے تمام ضروری اور محکم اصول بیان کر دیا ہے۔ اسوہ نبیین کے عملی فروعات کو بھی تشکیل دے دی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، خلفائے اعظام ان کے اور ان کے اہل علم و عمل پیروکاروں نے ان حالات و زمانے کی رعایت سے عمل کر کے بھی دکھا دیا ہے۔ میرے دوستو یہ بہت جامع جو ہے نا پیراگراف، بالکل جیسے آپ سمجھ لیں کہ پوری بات کو جو ہے وہ ادھر جو ہے اس کوزے میں بند کر دیا ہے۔ اگرچہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جیسے آپ اس میں دیکھیں نا، تو اس میں لکھا ہے کہ اسلامی عقائد و ایمانیات اور عبادات یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے درمیان تعلقات کا نظام پیش کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ تھوڑا سا یعنی جو دیگر مصنفین ہیں اس موضوعات پر جنہوں نے لکھا ہے، جس میں سر فہرست جو ہے وہ مودودی صاحب ہے، تو مودودی صاحب کا یا ان کی جو کتاب ہے اسلام کے بنیادی 4 اصطلاحات، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ عبادت میں سب کچھ شامل ہے، عبادت میں نظام، عبادت میں ہی جو ہے وہ بندگی میں ہی سب کچھ جو ہے وہ ریاست بھی شامل ہے، سیاست بھی شامل ہے، سب کچھ شامل ہے۔ مصنف نے یہاں پہ یہ کیا ہے کہ ایمانیات یا عبادات سے مطلب صرف جو ہے وہ عبادات ہی لیے ہیں، جس کو عرف عام میں ہم عبادت کہتے ہیں، کہ نماز لیا ہے، زکوٰۃ، حج وغیرہ جو اللہ کے حقوق بندوں پر ہے، مصنف نے یہاں پر ان کو اس میں تقسیم کر دیا ہے۔ اور یہ جو مودودی صاحب کی جو 4 اصطلاحات ہے جس میں انہوں نے آپ سمجھے کہ عبادت کے معنی میں تمام کلی طور سے بندگی کو لے آئے ہیں، تو اس پہ پھر وحید الدین صاحب کا وہ اعتراضات ہے، تعبیر کی غلطی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ نہیں یہ عبادات جو ہے یہ الگ سے مستحکم ہے۔ بہرحال اس بحث سے جو ہے یہ اصل موضوع پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، بے شک اس پہ کسی نے اعتراض کر دیا ہو یا آپ اس کو ادھر سے الگ کر لیں یا اس کے اندر داخل کر دیں، بہرحال یہ حقیقت اپنی جگہ مسلمہ ہے
کہ اللہ رب العزت جو ہے ایمان اور عقیدہ کے بعد انسان سے تقاضا کرتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت کرے، جس کو عرف عام میں ہم عبادت کرتے ہیں، جس کے ارکان اسلام ہے کہ وہ نماز پڑھے، وہ روزہ رکھے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، وہ سچ بولے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی عبادات کے معنی میں تصور کیے جا سکتے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں وہ اس سے مراد۔ مصنف نے آگے لکھا ہے کہ ان عبادات کے علاوہ بھی کچھ معاملات ہیں کہ جو اب انسان نے دوسرے انسانوں سے کرنے ہیں، یعنی اب صرف یہ تو نہیں ہے نا کہ انسان نے اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نمازیں پڑھنی ہے، نہیں، اس نے اپنے انسانوں نے آپس میں بھی کچھ معاملات کرنے ہیں کہ نہیں کرنے۔ مثال کے طور پر انسانوں نے آپس میں کاروبار کرنے ہیں، خرید و فروخت کرنی ہے، کوئی کاروبار کرنا ہے، کوئی دکانداری کرنی ہے، ان کے اندر کوئی شہروں کا نظام ہوگا، کوئی ریاست کا نظام ہوگا، کوئی سیاست کا، کوئی سماج کا نظام ہوگا، کوئی شادی بیاہ کا نظام ہوگا، تو معاشرہ یا عمرانی علوم جو ہے وہ اس سے پیدا ہوں گے، معاشرے کے یا معاشرے کے مزید پہلو جو ہے وہ واضح ہوتے جائیں گے۔ تو کیا اللہ اور اس کے رسول نے ان کو چھوڑ دیا ہے، یعنی شادی بیاہ کو چھوڑ دیا ہے، یا تجارت اور زراعت جو ہے اس کو خالی چھوڑ دیا ہے، یا انڈسٹریلزم جو ہے، یا کیپٹلزم جو ہے، یا اس کے حوالے سے کوئی ہدایات جو ہے وہ فراہم نہیں کی، یا انسان دوسرے انسان سے کیسے معاملات کرے گا، کیا اس حوالے سے اسلام نے کوئی معاملات جو ہے وہ فراہم نہیں کیے۔ تو مصنف لکھتے ہیں اسی طرح دنیاوی معاملات یعنی بندوں کے باہمی تعلقات کا نظام بھی عطا کرتا ہے۔ انسانی معاملات و تعلقات اگرچہ باہر مربوط و متحد ہے، تاہم تفہیم و تسہیل کے لیے ان کو سیاسی، سماجی، اقتصادی اور تہذیب و نظاموں کے الگ الگ خانوں میں ڈال دیا ہے۔ اور مصنف یہ بھی لکھتے ہیں کہ نہ صرف ان کو رکھا ہے بلکہ اللہ نے اس کے لیے محکمات جو ہے وہ نازل کیے ہیں، محکم اصول نازل کیے۔ ایک صاحب نے اعتراض کیا کہ اسلام جو ہے وہ اقتصادیات کا کوئی مربوط ایسا کوئی نظام جو ہے وہ فراہم نہیں کرتا۔ اس پر پھر جو ہے وہ لوگوں نے کوشش کی اس کو جواب دینے کی کہ نہیں جی، اسلام تو بڑا نظام فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ حالانکہ حقیقت یہی ہے کہ اسلام ان معاملات میں کہ جو سماجی ہے، کہ جو آپ سمجھے کہ جو قانونی ہے، کہ جو اساسی ہے، جو نظریاتی ہے، کہ جو آپ سمجھے کہ جو اس وجہ پر معیشت ہے، اس میں محکمات دیتا ہے، اس میں محکم اصول فراہم کرتا ہے، اور ان اصولوں کے تحت جو ہے وہ پھر انسان اپنے معاشرے کی ضروریات کے تحت جو ہے اس کے قانون سازی کر سکتا ہے۔ تو جو کہتا ہے کہ اسلام ایسا نظام نہیں دیتا کہ بینک ہوگا، اسٹیٹ بینک، یہ سب واقعی اسلام ایسا نظام نہیں دیا کہ بینک ہوں گے اور اس میں ATM مشین ہو، یہ اسلام نے نہیں دیا، لیکن معیشت کے لیے جو ہے مربوط اور محکم جو ہے وہ آیات اور حکم اور اصول جو ہے وہ فراہم کر دیا ہے کہ جس سے اب انسان اپنے لیے جو ہے وہ مزید قانون سازی جو ہے وہ آگے کر سکتے ہیں۔ اور مصنف نے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا ہے کہ اللہ کے رسول نے اور صحابہ کرام نے، ان کے بعد خلفائے راشدین نے، اور ان کے بعد دیگر لوگوں نے اپنی زمانوں کی رعایتوں کے ساتھ ان کو جو ہے وہ نافذ کیا ہے، وہ جاری رکھا ہے۔ یعنی ایسا بھی نہیں ہے، مثال کے طور پر اللہ کے رسول کی جو حیات ہے اور اس کی 400-500 سال بعد بھی آپ دیکھ لیں تو سماج کے اندر، معاشرے کے اندر ان نظاموں کو جاری رکھا گیا ہے، یا صحابہ کرام کے دور کے اندر یا اس کے دور کے اندر، اور اس کے بعد بہت حد تک جو ہے ان سماجی ان عمرانی پہلوؤں کو جو ہے وہ زندہ رکھا گیا ہے، اسلام کے جو اصول ہے ان کے تحت، اور معاشرے کی رعایتوں کو لے کر جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ تو آج وہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں کہ آج کے دور میں اسلام جو ہے وہ نافذ نہیں ہو سکتا، دراصل وہ اس سمجھنے سے قاصر ہے کہ اسلام نے جو اصول دیے ہیں زمانے کی رعایت کے ساتھ کیسے جو ہے ان کو آج کل کارآمد بنایا جا سکتا ہے، یا اس کو جو ہے آپ سمجھے کہ اس کی اطلاقی فارم جو ہے وہ کیسے لائی جا سکتی ہے، اس کو کیسے نافذ کیا جا سکتا ہے، نافذ العمل جو ہے وہ لایا جا سکتا ہے، چونکہ باقی نظام موجود ہے، اشتراکیت بھی ہے، کیپٹلزم بھی ہے، لبرلزم بھی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہاں وہ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ ہے، اور اسلام کا کوئی نظام چونکہ موجود نہیں ہے اس لیے ہمارا ذہن اس کو قبول نہیں کرتا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اگر ان اصولوں کو لیں کہ جو معاشرے کے لیے اسلام نے دیے ہیں اور زمانے کی رعایت کے ساتھ اس کی قانون سازی کرے، علماء کرام کریں، محققین کریں، محدثین کریں، مفسرین کریں، اور اس کو زمانے کی رعایت کے ساتھ جو ہے اس کو زمانے کی رعایت سے مراد یہ نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی کمی بیشی کرے، زمانے کی رعایت سے مراد یہ ہے کہ جیسے اب آج کل جہاز ہے، پرانے زمانے میں جہاز نہیں تھے، اب جہاز ہے تو جہاز کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ قانون سازی کی جائے۔ جیسے پرانے زمانے میں جو ہے وہ تلواریں تھی، اب جو ہے وہ کلاشنکوف ہے یا راکٹ ہے، تو یہ اس کی رعایت کرے،
اس کو ڈسکاؤنٹ کرے، اس کے مطابق جو ہے وہ اب قانون سازی کرے، رعایت کرنے کا خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں ہے کہ اب جو ہے اس میں اسلام میں ہی کوئی کمی بیشی کرتے۔ میرے دوستو اگلے پیراگراف کی طرف چلتے ہیں۔ بلا شبہ اسلام اور دین بھی ہر قانون الہی کی طرح اپنے اندرونی ترجیح تربیت پر درجہ بدرجہ قائم و مرتب ہے۔ اس میں اساسی بنیادی اہمیت ایمانیات و عقائد کو حاصل ہے۔ ان میں بھی توحید الہی اصول ہے، جس سے رسالت اور آخرت کے دوسرے دو بنیادی عقیدے پھوٹتے ہیں۔ پھر انہی تینوں بنیادی عقیدوں کے ذریعے جیسے ملائکہ، کتاب، حشر، نشر، جنت، جہنم، تقدیر وغیرہ آتے ہیں، یہی ترجیحی درجہ بندی عبادات میں پائی جاتی ہے کہ اصل عبادت نظام صلاۃ ہے جو علامت اسلام ہے، زکوٰۃ اور صدقہ، صوم و روزہ، حج اور عمرہ کے بعد اس کے بعد آتے ہیں، اور وہ بھی زمان و مکان اور بعد دوسری چیزوں کے ساتھ مشروط ہیں۔ میرے دوستو عقائد و ارکان اسلام کے بعد اخلاق اور معاملات کا درجہ آتا ہے۔ اس میں بھی پہلے انفرادی اخلاق اور معاملہ کا مرتبہ ہے کہ ہر شخص کے لیے فرض عین ہے، پھر اجتماعی اخلاق و معاملہ مقام ہے کہ پوری امت و ملت سے متعلق ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اکثر و بیشتر حالات میں وہ فرض کفایہ بن جاتا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اسلامی نظامی حیات میں زندگی تمام فطری اور قدرتی کارخانوں کی مانند اپنے گول مدار پر محو خرام رہتی ہے کہ ایمان اسلام سے شروع ہوتا ہے، ارکان عبادت میں متشکل ہوتا ہے، اور معاملات و اخلاقیات میں جلوہ گر ہوتی ہے، اور اس میں ہر پہلی چیز دوسرے کی عامل اور ہر دوسری چیز پہلی کی متقاضی ہے۔ ایمان اور عمل اخلاق کی لڑی میں ہر ایک حلقہ دوسرے کے حلقے میں معاون اور مددگار ہے۔ میرے دوستو یہ تو ایک بحث ہم جو ہے وہ گزر چکی ہے، اسی کا آپ سمجھے کہ مصنف نے اس کو بیان کیا ہے کہ پہلے ایمان اور عقیدہ ہے، اور جب وہ ایمان و عقیدہ آ جائے تو یہ چیز جو ہے اب متشکل ہوگی، ظاہر ہوگی آپ کے عمل میں، آپ کے اخلاق میں، آپ کے اسوہ حسنہ میں، آپ کے معاملات میں۔ تو وہ معاملات جو اللہ کے ساتھ ہے اس کو مصنف نے عبادت لکھا ہے، اس میں بھی ظاہر ہوگا کہ انسان جو ہے اب جھوٹ نہیں بولے گا، غیبت نہیں کرے گا، اللہ کو جو ہے وہ راضی رکھنے کی کوشش کرے گا، اللہ کے رسول کے سنت کے مطابق کوشش کرے گا کہ وہ چلے، علوم شریعت ہے، برکات نبوت ہے، ان کے حصول کی کوشش کرے گا، ان کو اپنے دل میں جاگزی کرے گا۔ لیکن پھر کیا ہے، پھر معاملات بھی ہے کہ انہوں نے اس کو معاملات لکھا ہے کہ معاشرے کے اندر جو معاملات درپیش ہے، معاشرے کے اندر جو مختلف پہلو ہے، معیشت کے، ریاست کے، سیاست کے، امامت کے، امارت کے، خلافت کے، اب اس کو بھی جو ہے وہ اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اپنانے کی کوشش کرے گا۔ اس طرح ہم نے وہ بات کی، مصنف نے بھی وہی بات لکھی ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ پہلا تو ہے، وہ ایمان تو ہے، لیکن دوسرا اس کے اندر نہیں ہے، تو پہلا جو ہے پھر اس کا مشکوک ہے۔ تو اگر وہ پہلا ایمان اس کے اندر ہے لیکن وہ اس کے مطابق عمل نہیں کرتا تو اس کے ایمان کا دعویٰ مشکوک ہے۔ لیکن ایمان ہے اور عمل بھی کرتا ہے، لیکن اب وہ اس معاشرے میں اس کام کے لیے جو ہے وہ جدوجہد اور کوشش نہیں کرتا، تو پھر اس کے پہلا والا جو معاملہ ہے کہ اس نے اپنی اصلاح کر لی ہے، پھر اس میں جو ہے اس کا جو ہے وہ مشکوک ہے۔ اور اگر پہلا ہے تو دوسرا ضرور جو ہے وہ اس سے متشکل ہوگا، اگر پہلا ہے تو دوسرا جوہر جو ہے وہ ضرور جو ہے وہ ابھر کر جو ہے وہ سامنے آئے گا۔ یہی مصنف نے اس پیراگراف میں بیان کیا ہے۔ وہ آگے لکھتے ہیں کہ عقائد ارکان کا تقاضا کرتے ہیں، اور ارکان معاملات اور اخلاق کے متقاضی ہوتے ہیں۔ اسی تقاضا اور طلب کے نتیجے میں سماجی نظام یا معاشرہ وجود میں آتا ہے، اور اس معاشرہ اسلامی کا ایک نظام اگر سیاسی ہے تو دوسرا اقتصادی اور تیسرا تہذیبی، اس طرح یہ تمام نظام مل کر بزرگ تر امت کی تشکیل کرتے ہیں۔ اسلامی نظام حیات کی ایک مثال انسانی جسم سے بھی دی جا سکتی ہے کہ قلب و دماغ اور ایمان اور عقیدہ ہے تو اعضاء و جوارح اور پورا بدن، ارکان اور معاملات، ان میں سے جو عضو کم یا ناقص ہوگا اتنا ہی اس کا جسمانی نظام ناقص یا کمزور ہوگا۔ اسی لیے سیاسی، اقتصادی اور تہذیبی نظام بھی اسلامی نظام حیات کی تکمیل کے لیے ضروری ہے، اور ظاہر ہے کہ ان میں سے ہر ایک اپنے مقام و مرتبہ و مقتضا کے مطابق اتنا ہی ضروری اور لازمی ہے۔ یہی دین ہے اور اسلام کا یہی صحیح تصور ہے۔ میرے بھائیو، یہ انتہائی اہم پیراگراف ہے کہ جن میں انہوں نے وہ سارا مقصد جو ہے وہ بالکل نچوڑ کر جو ہے وہ بیان کر دیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب وہ معاملات جو انسان کے آپ سمجھے کہ سماجی یعنی عمرانی مسائل کے حوالے سے ہیں، وہ اس کے سیاسی یا ریاستی معاملات کے حوالے سے ہیں، یا اس کے ثقافتی اور تہذیبی معاملات کے حوالے سے ہیں، یعنی اگر اس میں وہ آپ اسلام سے جو ہے آپ اسلام سے پہلو تہی کرتے ہیں، یعنی اسلام اس میں آپ اسلام کے اصولوں کو نہیں مانتے یا نہیں شامل کرتے، تو میرے بھائیو اس سے وہ اس امت کی تشکیل ہی نہیں ہو پاتی، یعنی وہ جو وجود ہے وہ قائم ہی نہیں ہوتا کہ جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں۔ اب اگر آپ دنیا میں دیکھ لیں، فار ایگزامپل آپ عرب دنیا کو دیکھ لیں، کیا اب دبئی میں آپ جاتے ہیں، یہ لوگ مزدوری کرنے جاتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ کیا ریاست دبئی کے لیے کسی مسلمان اور کسی ہندو میں کوئی فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے۔ وہاں پہ فلپین سے بھی لوگ آتے ہیں، بھارت سے بھی آتے ہیں، ہندو بھی آتے ہیں، مسلمان بھی آتے ہیں، جو بھی آتا ہے ان کے لیے اس
اس شخص کے ساتھ اس کو کوئی یعنی سمجھ نہیں ہے کہ یہ مسلمان ہے، یہ امت کا حصہ ہے، یہ میرا بھائی ہے. نہیں، ریاست کے سطح پر ایسی کوئی چیز جو ہے وہ موجود نہیں ہے. تو انفرادی سطح پر تو وہ ہو سکتا ہے، یعنی انفرادی سطح پر یہ ہے کہ ایک شخص جو ہے آپ اسے کہیں کہ جی میں مسلمان ہوں، تو شاید وہ اس کو جو ہے تسلیم کرے کہ ہاں یار یہ میرا مسلمان بھائی ہے، کلمہ گو ہے. لیکن کیا آپ ریاستوں کی سطح پر دیکھتے ہیں؟ ریاستوں کی سطح پر میرے بھائیو ایسی کوئی چیز نہیں. عرب کی ریاست جو ہے وہ بالکل الگ تھلگ ساری دنیا سے جو ہے وہ اپنا جو ہے وہ نفع نقصان وہ اس سے الگ سمجھتے ہیں. ہمارے جو ساؤتھ ایشین ہیں ان مسلمانوں کو دیکھ لیں، وہ بالکل الگ تھلگ ہے. آپ وہ بالکل اس بات پر کہ یہ مسلمان ہیں، ان کے درمیان کوئی جو ہے وہ امن صلح آشتی تعاون جو ہے وہ موجود نہیں ہے. سینٹرل ایشیا کے مسلمان ممالک دیکھ لیں، افریقہ کے مسلمان ممالک دیکھ لیں، تو وہ بیچارے ان کے اپنے مسائل ہیں. لہٰذا امت کی کوئی شکل ہی نہیں ہے جس کو آپ امت مسلمہ کہتے ہیں، وہ وجود ہی موجود نہیں ہے. وہ وجود کیوں موجود نہیں ہے؟ وہ اس لیے موجود نہیں ہے کہ ان کے درمیان وہ نظام قائم نہیں ہے جو نظام ان کے معاملات کے لیے اللہ اور اس کے رسول نے نازل کیا. تو مصنف یہی لکھ رہے ہیں کہ اگر وہ نظام ہی قائم نہیں ہوتا تو وجود کیسے قائم ہوگا؟ اور آپ دنیا میں دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا کوئی منظم یا متحد یا جس کو آپ وجود یا آپ اس کو امت کہتے ہیں، وہ امت جو ہے وہ دراصل موجود نہیں ہے. لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ملکوں کے اندر دیکھ لیں، مثال کے پاکستان کے ملک کے اندر دیکھ لیں، اب پاکستان میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک امت ہے؟ قوم تو دور کی بات ہے، کیا یہ امت ہے پہلے؟ کیا یہ ایک کلمے پر جو ہے وہ اکٹھی ہے؟ کیا ایک دوسرے کو مسلمان بھائی سمجھتی ہے؟ کوئی بھائی نہیں سمجھتی. کیا یہ قوم ہے؟ قوم بھی نہیں ہے. قوم تو ہے ہی نہیں، لسانی طریقے سے، جغرافیائی طریقے سے، اپنے ثقافت اور اس کے لحاظ سے قوم بھی نہیں ہے. تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ یہ جو ہے نا، یہ بھیڑ چاڑ ہے. یہ بس لوگ ہیں کہ جو آپ سمجھ لیں کہ ایک ریاست کے اندر ایک قانون کے تحت جو ہے ان کو ان کی مرضی کے آپ سمجھ لیں کہ خلاف رکھا گیا ہے. یہاں کے جو پختون ہیں وہ افغانستان کی طرف دیکھتے ہیں، ان کو اپنا سمجھتے ہیں. عجیب لوگ ہیں. یہاں کے جو پنجابی ہے وہ سکھوں کی طرف دیکھتے ہیں. چلو افغانستان والے تو پھر بھی مسلمان. یہاں پہ جو لوگ ہیں وہ پنجاب کے وہ سکھوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے بھائی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اور تمہارے درمیان کیا فرق ہے؟ تم تو ایک چیز ہے. سندھ کے لوگ جو ہے وہ راجستھان کی تہذیب کو جو ہے وہ کہتا ہے یہ ہماری تہذیب ہے. اصل چیز تو یہ ہے، انڈس ویلی سیولائزیشن ہے. محمد بن قاسم تو جو ہے وہ حملہ آور تھا، اس نے تو حملہ کر کے ہم پہ قبضہ کیا ہے. یہ حالت ہے میرے دوستوں کہ اسلام کے نام سے جو ہے وہ کسی کو یعنی فخر اور بڑائی جو ہے اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتی، بلکہ اس سے جو ہے قسم کی نفرت ہے، اور اس کے مقابلے میں اپنی لسانی یا اس کے مقابلے میں اپنی جغرافیائی یا تہذیبی جو اس کی پہچان ہے اس کو جو ہے وہ بڑے فخر سے جو ہے وہ بیان کرتا ہے. مصنف کہتا ہے کہ اس کی مثال ایک جسم کی طرح لے لیں. چلے ایک جسم لے لیں، ایک باڈی ہے، ایک انسانی جسم ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ اس کا قلب اور دل ہے، یعنی اس کا دل اور اس کا دماغ، یہ آپ سمجھ لیں کہ اس کا ایمان ہے. یہ باقی جو عبادات ہیں، معاملات ہے، یا جس کو میں نے بتایا کہ مودودی صاحب نے بندگی میں ہی شامل کر دیا کہ باقی تمام چیز کیا ہے؟ بندگی. وہ اللہ کی بندگی ہے یا وہ اس کی بندگی معاملات کے اندر ہے، وہ دونوں ایک ہی چیز کو انہوں نے قرار دیا ہے. تو وہ مصنف یہاں یہ کہتا ہے کہ اس کی مثال اس کے باقی جواروں اور اعضاء کی طرح ہے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں کہ چلے میں عبادات تو کروں گا، یعنی میرا سر تو ہوگا لیکن میرے ہاتھ پاؤں کوئی نہیں ہوں گے. کیوں؟ کیونکہ میں معیشت کے اندر جو ہے اسلام کی بات نہیں مانوں گا، میں معاشرے کے اندر اسلام کی بات نہیں مانوں گا، میں سیاست اور ریاست کے معاملے میں اسلام کی بات نہیں مانوں گا. تو کیا ہوگا کہ انسان تو ہوگا، اس کا قلب و دماغ بھی ہوگا، اس کا سر بھی ہوگا، لیکن اس کے نہ ہاتھ ہوں گے نہ پاؤں ہوں، کوئی چیز اس کی نہیں ہوگی. اور یہی امت کی جو ہے وہ آج مثال ہے کہ جو ٹوٹی پھوٹی شکل امت کی موجود بھی ہے، اس میں ابھی آپ دیکھ لیں کہ کوئی اعضاء اور جوارے اس کے سلامت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ ان کے معاملات جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول یا اسلام یا دین کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق نہیں. تو وہ لوڑی لنگڑی جو ہے وہ جسم جو ہے وہ امت کا کڑا ہے کہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے، کسی کا پیر نہیں ہے، نہ ان کے معاملات ہے کوئی، نہ ان کے کوئی سیاست ہے، نہ ان کی کوئی ریاست ہے. اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ کچھ نہیں ہے، اور یہ جو باقی کچھ انسانی زندگی میں ہے وہ بھی ان سے نکل جائے گا. اور میرے دوستو یہ جملہ مصنف نے آخر میں لکھا ہے، یہی دین ہے اور یہی اسلام کا صحیح تصور ہے، جس کو آپ اسلام کا کلی تصور جو ہے وہ کہہ سکتے ہیں. مصنف یہ بھی لکھتا ہے کہ پیغمبر آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اسی لیے ہوئی تھی کہ آپ کی مبارک ہاتھوں سے دین اسلام کی ارتقاء پذیر عمارت کی تکمیل ہو. اللہ تعالیٰ نے ایمان، عبادات اور معاملات کا جو اصولی نظام اپنے کلام قرآن مجید میں مجمل و کامل طور سے بیان فرمایا ہے، اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث و سنن کے ذریعے مفصل اور مشرح کیا، اور نظریاتی اور عملی دونوں لحاظ سے اس کو مستحکم اور استوار کیا.
میرے بھائیو یہ دیکھیں نا، یعنی وہ کہتے ہیں کہ اللہ رسول نے اگر ریاست قائم کی، ایک مثال لے لے، تو کیا خدا نخواستہ، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کیا اللہ کے رسول نے یعنی اللہ کے حکم کے بغیر اس کو قائم کر دیا؟ یا اللہ کے رسول نے جو معاشرے کے میں جو معیشت کا نظام ہے، جو شورا کا نظام ہے، جو اس پہ جو ہے وہ آپ سمجھے کہ جو جہاد کا نظام اس پہ قائم کیا، جو معاہدے کیے بطور ریاست، جو خطوط لکھے گئے، جو جہاد کیا، کیا یہ اللہ کے رسول نے اللہ کے نعوذ باللہ منشا کے بغیر کر دیا؟ یعنی اللہ کا تقاضا نہیں ہے یہ، یعنی دین کا تقاضا نہیں ہے، یا اسلام کا تقاضا نہیں ہے، تو پھر اللہ کے رسول نے اس کو کیسے فرمایا؟ اللہ کے رسول تو جو کرتے ہیں وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ یہ رسول جو ہے یہ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتا، یہ وہی کچھ کرتا ہے، وہی کچھ کہتا ہے کہ جو اللہ نے اس کی طرف جو ہے وہ وہی کیا ہے۔ ایک حدیث مبارکہ ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی ہر بات لکھتا تھا، پھر مجھے لوگوں نے منع کیا کہ مت لکھا کرو، اللہ کے رسول ہے، آخر وہ بھی یعنی بطور بتقاضے بشریت کو ایسی بات کہہ دے کہ جو آپ کو نہیں لکھنی چاہیے۔ تو صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، میں نے اب لکھنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ لکھا کرو، خدا کی قسم غصے میں ہو یا حالت جیسی حالت میں بھی ہو، اس زبان سے جو ہے وہ حق کے بغیر کوئی چیز نہیں نکل سکتی۔ تو میرے دوستو، ہمارا ایمان تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے جو اشارہ بھی فرمایا، کوئی اشارہ اگر کیا ہو، وہ بھی اللہ کی مرضی اور منشا کے عین مطابق تھا، وہ عین اسلام اور اس کی شریعت اور اس کے اصولوں کو واضح کرتا ہے۔ تو میرے بھائیو، اتنی بڑی ریاست قائم کی، اتنے بڑے انتظامات قائم کیے، خلفائے راشدین کا ایک نظام، کیا صحابہ نے یہ اللہ کے حکم کے بغیر کر دیا؟ میرے دوستو، یعنی اللہ کی منشا نہیں تھی، دین اور اس کے اسلام کا منشا نہیں تھا، اللہ اور انہوں نے خامخواہ اس کو نعوذ باللہ کر دیا ہے۔ تو پہلا نقطہ تو اس میں یہ ہے، اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ اگر اللہ نے اصول دیے ہیں، کچھ مبہم ہے، کچھ محکم ہے، کچھ بالکل واضح ہے، کچھ اشارتاً ہے، تو اللہ نے تو وہ دیے ہیں، لیکن اللہ کے رسول نے اس کو بالکل وضاحت کے ساتھ مفصل اور مشرح کیا ہے، یعنی اس کی تشریح کی ہے کہ ایک ایک چیز کو جو ہے وہ واضح اور کھل کے نہ صرف بیان کیا ہے نظریاتی طور سے، بلکہ اطلاقی طور سے اس کو رائج العمل کیا ہے، نافذ العمل کیا ہے۔ اور پھر گروہ صحابہ نے جو ہے 30 سال تک صرف خلفائے راشدین نے اس پہ عمل کیا، اس کو منظم کیا، اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اسلام کا کون سا نظام ہے، اسلام ہم سے مزید کیا تقاضا کرتا ہے، یعنی اگر میں ایمان لے آؤں، نماز پڑھتا ہوں، بس بات ختم ہو گئی، باقی معاملات تو میرے اپنے معاملات ہیں، اس میں کسی کا کیا لینا تھا؟ تو میرے بھائیو، یہ اسلام کی ادھوری تشریح ہے، یہ اسلام کے اس پہلو سے جو ہے وہ خود کو چھپانا ہے، یہ اس حق سے جو نازل ہوا ہے اس سے اپنی آنکھیں بند کر لینی ہے، یہ اس روشنی کے مقابلے میں تاریکی میں جا کر کھڑے ہو جانے کے مترادف ہے۔ تو میرے دوستو، اسلام کا صحیح اور جو چہرہ ہے وہ یہی ہے کہ ایمان ہو اور اس کے مطابق عقائد کو وضح کرے، پھر اپنے عمل میں کوشش کرے، جو ذاتی اس کی زندگی ہے اس میں کوشش کرے، سچ کا ساتھ دے، سچ کو پسند کرے، گناہوں کو چھوڑے، نیکی کی طرف خود کو بھی ترغیب دے اور دوسروں کو بھی ترغیب دے، اور نیکی کی طرف جو ہے جانے کی کوشش کرے۔ لیکن اس کے بعد وہ پھر یہ ہے کہ پھر معاشرے کے ہر پہلو میں وہ پھر معیشت ہے، سیاست ہے، ریاست ہے، امارت ہے، حکومت ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، عدالت ہے، کہ جب تک اس میں دین کا جو ہے اسلام کا یا اسلام کے بتائے ہوئے اعلیٰ اخلاقی معیار قائم نہیں ہو جاتے، اس کو اللہ اور اس کے رسول کے مرضی و منشا کے مطابق نہیں کر دیا جاتا، تب تک پھر یہ اسلام کی عمارت جو ہے یہ ادھوری ہے۔ امت کا تصور جو ہے یہ امت کا تصور ہے نہیں، جب خلافت ہی نہیں ہے تو امت کا تصور کہاں سے آ گیا؟ خلافت تو تبھی ہے، جو امت تو تبھی ہے کہ جب خلافت کا تصور، خلافت ہی نہیں ہے تو امت کہاں سے آ گئی؟ پھر تو یہ ہندوستانی ہے، پاکستانی ہے، ملیشیا ہے، آذربائیجان ہے، یہ ادھر ادھر کے لوگ ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان تو پھر امریکہ بھی مسلمان ہے، یورپ میں بھی مسلمان ہے، وہ اپنی نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان کو کسی نے کچھ نہیں کہا۔ وائٹ ہاؤس میں آپ کو پتہ ہے جو دفعہ رمضان تھا تو صدر نے ان کے اس کو جو ہے افطار ڈنر دیا، مسلمانوں کو مدعو کیا کہ بھئی آپ لوگ روزہ رکھتے ہیں، اچھی بات ہے، شاباش، تگڑے ہو جاؤ۔ تو یہ تو میرے دوستو یہ تو ہر جگہ ہے، اس سے تو کوئی آپ کو نہیں روکتا۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم اسلام معاشرے کے ہر پہلو کو جو ہے اس کو اسلام کے اصولوں کے مطابق جو ہے استوار کریں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔